آج ہم امریکہ اور روس کے تعلقات میں ایک نئی کشیدگی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ معاملہ صدر ٹرمپ اور روس کے سابق صدر میدویدیو ان کے درمیان کچھ تیز بیانات سے شروع ہوا۔ جی ہاں، اور بات پھر امریکی جوہری آبدوزوں کی ممکنہ تعیناتی کے اعلان تک پہنچ گئی۔ بالکل، تو ہمارے پاس بی بی سی، رائٹرز، اسکائی نیوز، اس طرح کے اداروں کی رپورٹس ہیں۔ کوشش ہوگی کہ ساری صورتحال کو، اس کے پس منظر کو اور جو رد عمل آ رہا ہے اسے سمجھیں۔ جی، آئیے اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے۔ تو ابتدا ہوئی صدر ٹرمپ کے ایک سوشل میڈیا اعلان سے۔ انہوں نے کہا کہ 2 امریکی جوہری آبدوزوں کو مناسب علاقوں میں بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تو کافی بڑی بات ہے۔ بہت بڑی بات ہے، اور اس کی جو فوری وجہ بنی وہ دمیتری میدویدیو کے بیانات تھے، جنہیں ٹرمپ نے خود کہا کہ یہ انتہائی اشتعال انگیز ہیں۔ اچھا، میدویدیو نے ایسا کیا کہا؟ وہ تو اب سیکیورٹی کونسل کے ڈپٹی چیئرمین ہیں نا؟ جی بالکل، انہوں نے یوکرین جنگ بندی کے لیے جو ٹرمپ نے ڈیڈ لائنز دی تھیں، پہلے 50 دن پھر 10 دن، اس کا ایک طرح سے مذاق اڑایا، اسے الٹیمیٹم گیم کہا اور امریکہ سے جنگ کے خطرے کی بات کر دی۔ اوہ، اور صرف یہی نہیں، میں نے پڑھا کہ میدویدیو نے روس کی جوہری طاقت کا بھی ذکر کیا، وہ سوویت دور کا کوئی خودکار نظام۔ ہاں، ڈیڈ ہینڈ سسٹم، اس کا حوالہ بھی دیا۔ تو ظاہر ہے یہ زبان کافی خطرناک سمجھی گئی۔ واقعی۔ تو بٹ ٹرمپ کا رد عمل کیا تھا؟ ٹرمپ کا رد عمل بھی ویسا ہی سخت تھا۔ انہوں نے میدویدیو کو ناکام سابق صدر کہا اور ایک طرح سے وارننگ دی کہ وہ خطرناک علاقے میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ لفظی جنگ کافی ذاتی سی ہو گئی۔ صحیح، ذاتی بھی اور شاید خطرناک بھی۔ اچھا، یہ جو آبدوزیں ہیں ان کے بارے میں کچھ تفصیل معلوم ہوئی؟ کیا یہ ایٹمی ہتھیار لے کر جا رہی ہیں یا یہ صرف جوہری توانائی سے چلنے والی ہیں؟ دیکھیے، یہی تو اہم نقطہ ہے۔ ٹرمپ نے یہ واضح نہیں کیا، اور امریکی فوجی پروٹوکول بھی یہی ہے کہ وہ ایسی تعیناتیوں کو خفیہ رکھتے ہیں۔ اچھا۔ لیکن امریکہ کے پاس اوہایو کلاس آبدوزیں ہیں، جنہیں SSBNs کہتے ہیں۔ یہ بیلسٹک میزائل لے جاتی ہیں، اور یہ ان کی جوہری ڈیٹرنس حکمت عملی کا آپ کہہ لیں بنیادی ستون ہے۔ ڈیٹرنس یعنی حملے کو روکنے کی صلاحیت؟ بالکل، کہ اگر کسی نے حملہ کیا تو جواب اتنا تباہ کن ہوگا کہ حملہ کرنا ہی بے معنی ہو جائے۔ تو زیادہ تر تجزیہ کاروں کا یہی خیال ہے کہ اشارہ انہی اوہایو کلاس آبدوزوں کی طرف تھا، مگر ظاہر ہے کوئی سرکاری تصدیق نہیں ہے۔ یہ اوہایو کلاس، یہ تو سرد جنگ کے زمانے کی مشہور آبدوزیں ہیں نا؟ مطلب یہ واقعی امریکہ کی جوہری طاقت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ تو ظاہر ہے اس اعلان پر دنیا بھر سے رد عمل آیا ہوگا۔ روس نے کیا کہا؟ روس کا رد عمل تھوڑا ملا جلا تھا۔ شروع میں تو کرملن بالکل خاموش رہا، پھر ان کے ترجمان ہیں دمیتری پیسکوف، انہوں نے کہا کہ بھئی جوہری بیان بازی میں احتیاط کرنی چاہیے، اور انہوں نے ٹرمپ کے اعلان کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ مطلب سرکاری طور پر تحمل دکھایا۔ جی، لیکن دوسری طرف روسی میڈیا اور کچھ ماہرین نے اسے ٹرمپ کا غصہ کہا یا خالی بیان قرار دیا۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہوئی کہ ماسکو کی سٹاک مارکیٹ میں تھوڑی گراوٹ دیکھنے میں آئی۔ اچھا، یہ تو دلچسپ ہے۔ تو سرکاری طور پر اہمیت نہیں دی، مگر مارکیٹ نے رد عمل دکھایا۔ اور مغرب میں امریکی اور یورپی ماہرین کیا کہہ رہے ہیں؟ وہاں زیادہ تر تجزیہ کار اسے غیر ذمہ دارانہ کہہ رہے ہیں، مطلب ایک علامتی قدم۔ پروفیسر پال مورکرافٹ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ خطرناک کشیدگی ہے، اور شاید یہ ٹرمپ کی مایوسی کا نتیجہ ہو، کیونکہ انہیں یوکرین اور غزہ میں کوئی خاص کامیابی نہیں مل رہی۔ مایوسی یا کوئی حکمت عملی؟ ہاں، مورکرافٹ نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے یہ غیر متوقع طور پر پیوٹن سے ملاقات کی راہ بھی ہموار کر دے۔ کچھ لوگ اسے 2017 میں جو ٹرمپ کا شمالی کوریا کے ساتھ رویہ تھا اس سے بھی ملا رہے ہیں۔ وہ فائر اینڈ فیوری والا معاملہ، پہلے سخت بیانات پھر اچانک مذاکرات۔ بالکل وہی پیٹرن۔ تو سوال یہی ہے کہ کیا یہ وہی حکمت عملی ہے، جبکہ یوکرین میں یعنی کیو میں کچھ امیدیں پیدا ہوئی ہیں کہ شاید اس سخت رویے سے ماسکو پر دباؤ بڑھے گا اور امریکی حمایت میں کوئی حقیقی تبدیلی آئے گی؟ لیکن یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب کیو پر روسی حملے بھی تیز ہوئے ہیں اور وہ ٹرمپ کی اپنی دی ہوئی ڈیڈ لائن بھی قریب تھی۔ جی بالکل، یہ پس منظر اہم ہے،
اور اسی دوران ایک اور بات بھی چل رہی ہے۔ ٹرمپ کے جو خصوصی ایلچی ہیں اسٹیو وٹیکوف، ان کے ماسکو جانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ماسکو اس کشیدگی کے دوران؟ جی، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید صدر پیوٹن سے بھی ملے۔ کرملن نے خود اس ممکنہ دورے کو اہم قرار دیا ہے۔ یہ تو بڑے ملے جلے سگنلز ہیں، ایک طرف آبدوزیں، دوسری طرف ممکنہ ملاقات کی بات۔ یہی تو اس صورتحال کی پیچیدگی ہے۔ سفارتی کوششیں بھی شاید پسپردہ جاری ہیں، اور جہاں تک میدویدیو کی بات ہے، تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ جو شخص کبھی مغرب میں لبرل سمجھا جاتا تھا، اب وہ کرملن کے سخت گیر موقف کا نمائندہ لگتا ہے، حالانکہ وہ براہ راست پیوٹن کی آواز نہیں ہے۔ یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو لگتا ہے کہ ایک لفظی جنگ شروع ہوئی جو جوہری آبدوزوں کے ذکر تک پہنچ گئی، لیکن اس کے فوری فوجی اثرات کیا ہوں گے، اس پر ماہرین بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ رہے۔ بالکل، یہ کشیدگی کو بڑھاتا ہے، جوہری بیان بازی کے خطرات کو بھی سامنے لاتا ہے، لیکن ماسکو کا محتاط رد عمل اور وٹیکوف کے ممکنہ دورے سے لگتا ہے کہ شاید بات چیت کے دروازے ابھی مکمل طور پر بند نہیں ہوئے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال تو رہتا ہی ہے کہ کیا یہ سب صرف الفاظ کا کھیل ہے، ایک طرح کا سیاسی تھیٹر، یا یہ واقعی کسی خطرناک صورتحال کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اور کیا ٹرمپ کی یہ حکمت عملی جو ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے، کیا وہ واقعی پیوٹن کے ساتھ مذاکرات کا کوئی راستہ کھول پائے گی، یا یہ بڑی طاقتوں کے درمیان غلط فہمیوں کو اور بڑھا دے گی؟ بالکل، یہ وہ سوالات ہیں جن پر ہمیں آنے والے دنوں اور ہفتوں میں نظر رکھنی ہوگی۔